اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین جو حساب کے دن کا مالک، ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ ان کے راستے کی جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کے راستے کی، یعنی ایسے لوگوں کی ہدایت مت دے۔ یہ قرآن کریم کی وہ سورت ہے جس کو ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے نماز کی۔ یہ بڑی جامع سورت ہے جس کو قرآن کریم کی ابتدا میں رکھا گیا۔ آدمی اگر اس سورت کو چھوڑ دے تو اس کی نماز ادھوری رہتی ہے، ہوتی نہیں ہے، یہ واجب ہے اس کو پڑھنا۔ یہ بڑی جامع صورت ہے، صورت کے اعتبار سے اگر کوئی مکمل پہلے اتری ہے تو یہ صورت ہے، آیتوں کے اعتبار سے اگر کوئی کہے تو وہ اقرأ بسمی ہے، اور مکمل کوئی صورت اتری ہے قرآن کریم کے پہلے تو یہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس کو فاتحہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسی سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے، فاتحۃ الکتاب۔ الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تمام تعریفیں چاہے مخلوق کی تعریف دنیا میں کی جائے یا خالق کی تعریف کی جائے، بندوں کی تعریف کریں کہ خدا کی تعریف کریں، سب تعریف اللہ کے لیے۔ یہ کیسے کہ بندے کی تعریف کریں نہ خدا کی تعریف کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ اگر کوئی بلڈنگ بہترین بنا دی گئی تو بندہ کہے گا کہ یہ بلڈنگ بہت اچھی بنائی ہے، اس کے کمرے بہت بہتر ہیں، تو تعریف اگرچہ وہ بلڈنگ کی کر رہا ہے لیکن حقیقت میں تعریف وہ بنانے والے کی ہے، وہ انجینئر کی تعریف ہے کہ اس نے اس کا نقشہ کیسے بنایا۔ تو اگرچہ دنیا میں انسان کی تعریف کرے یا کسی بھی چیز کی تعریف کرے، وہ حقیقت میں خدا کی تعریف ہے، ضمناً بندے کی تعریف ہے، حقیقتاً خدا کی تعریف ہے۔ اس میں توحید بھرا پڑا ہے الحمدللہ رب العالمین میں، کہ خالص توحید ہے کہ جب تعریف ہی خدا کی ہے تو خدا کے علاوہ کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ اب یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری طبیعت کے خلاف ہوتی ہے۔ ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ہم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، کسی کو کہیں پر مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بہت سارے اشکالات ہو سکتے ہیں کہ جب تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے تو جب یہ تمام باتوں کے اشکالات کیوں، ایسی تکلیف کیوں؟ حالانکہ تعریف میں اشکال نہیں ہوتا۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی طرف رجوع کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ جب وہ لوگوں میں وعظ کر رہے تھے تو کسی نے سوال کیا کہ سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے اس وقت دنیا میں؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں، اور ظاہری بات ہے کہ پیغمبر ہی جانتا ہے، جو پیغمبر ہوتا ہے وہ دنیا کا سب سے زیادہ علوم اس کے پاس ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز ناپسند ہوئی تو حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ آپ جائیے ایک سفر کیجئے، اور سفر میں ایک آدمی میرا بندہ ملے گا،
وہاں جا کر کے آپ کو پتہ چلے گا کہ سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے۔ چنانچہ وہ وہاں پر پہنچے، وہ لمبا واقعہ ہے، میں مختصر ذکر کر دوں۔ حضرت خضر علیہ السلام کی سمندر میں ملاقات ہوئی، پوچھا حضرت موسیٰ نے کہ میں آپ کے ساتھ ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ کہا کہ میں صبر کروں گا انشاءاللہ، آپ مجھے اپنے پاس رہنے دیجئے۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگ سمندر میں ہی ایک کشتی میں بیٹھے کہ چلو اس کشتی میں سفر کرنا ہے۔ تو کشتی والے نے یوں کہا کہ بٹھا لیا اور اجرت معاف کر دی کہ میں آپ کی اجرت نہیں لوں گا۔ اب بیچ میں پہنچے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کدال لے کر کے کشتی کے ایک تختے کو توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا ایسا کیوں؟ بیچارے نے اجرت معاف کر دی نا، تم نے تو کشتی توڑ ڈالی۔ کہا کہ میں نے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں رک سکو گے۔ تو کہا معافی مانگتا ہوں، اب سوال نہیں کروں گا۔ تو کہا چلو آگے چلے تو ایک چھوٹا بچہ کھیلتا تھا نابالغ، حضرت خضر نے اس کو پکڑ کر کے مار ڈالا۔ کہا کہ ایسا کیوں کیا؟ یہ بچے نے کیا قصور کیا؟ میں نے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں رک سکو گے۔ تو کہا کہ معافی مانگتا ہوں، اب نہیں کروں گا، یہ آخری مرتبہ مجھے رہنے دو۔ پھر آگے چلے تو ایک گاؤں میں پہنچے تو گاؤں والوں سے کہا کہ کھانا کھلاؤ، ہم مہمان لوگ ہیں۔ کہا انہوں نے انکار کر دیا مہمانی کرنے سے۔ پھر نکلے تو ایک دیوار ہلتی تھی، حضرت خضر نے اس دیوار کو درست کر دیا۔ کہا کہ آپ نے دیوار کو درست کر دیا ان لوگوں کی جنہوں نے مہمانی نہیں کی، آپ چاہتے تو اجرت لے سکتے تھے دیوار کی، کیوں نہیں لیا؟ میں نے کہا تھا کہ اب میرے ساتھ آپ نہیں رک سکو گے، اب میرا اور تمہارا معاملہ ختم ہوا، اب تم تمہارے راستے پر، میں میرے راستے پر، لیکن 3 سوال کے جواب سن لو۔ وہ یہ کہ پہلی مرتبہ میں نے کشتی کا تختہ جو توڑا تھا وہ اس لیے کہ وہ کشتی جا رہی تھی آگے ایسی جگہ پر جہاں پر ایک ظالم بادشاہ تھا، اور وہ بادشاہ اچھی کشتیوں کو لے لیتا ہے، اور جو کشتی میں کوئی خرابی ہو اس کشتی کو وہ لیتا نہیں ہے، اور یہ بیچارہ کشتی چلانے والا مزدور اسی پر اپنا گزارا کرتا ہے، چاہے کہ اس کا ایک تختہ توڑ کر کے اس کی کشتی بچ جائے اور اس کی مزدوری باقی رہیں، تو اس وجہ سے میں نے یہ تختے کو توڑ دیا تھا۔ بچے کو میں نے مار ڈالا اس لیے کہ اس کے ماں باپ بڑے نیک ہیں، اور یہ بچہ آگے چل کر کے ان کو کفر کی طرف لے جا سکتا تھا، تو اللہ رب العالمین کا حکم آیا، اس کو میں نے مار ڈالا۔ نمبر 3، دیوار جو ہل رہی تھی اس دیوار کے نیچے یتیموں کا مال تھا، وہ جو یتیم بچے تھے ان کا مال تھا، ان کے ماں باپ بہت نیک تھے، تو یہ دیوار گر جاتی تھے، لوگ یہ مال کو لے لیتے، تو میں نے اس دیوار کو درست کر دیا۔ تو یہاں پر الحمدللہ رب العالمین، چاہے تکلیف کی چیزیں ہوں پھر بھی کیوں اللہ کی تعریف۔ اب اس کے جواب میں کبھی ہم بیمار ہوتے ہیں، کبھی ہمارے رشتہ داروں میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، یہ تمام چیزیں، کہیں چھوٹا بچہ بغیر کسی کام کے مر جاتا ہے، کوئی بہانہ نہیں ہوتا، آخر یہ سب کچھ کیوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے میں تقدیر کو بھی سمجھا دیا اور انسان کے اطمینان کا سامان بھی دے دیا، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ہماری طبیعت کے خلاف ہوتی ہیں، لیکن چھوٹی سی بیماری بڑے بڑے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ایک چھوٹی سی تکلیف مال کی یا جسم کی، وہ بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے، اور کسی کا انتقال کر جانا نہ معلوم آگے چل کر کے کس عالم پر پہنچ جائیں، یہاں پر اس کا ایمان پر خاتمہ ہو رہا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، تو اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اس میں کوئی شک نہیں، چاہے وہ دنیا کی تعریف کریں کہ اللہ کی تعریف کریں۔ تو جب یہ بندہ نماز میں پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ ہم پڑھتے ہیں نماز میں، چاہے امام پڑھے نہ امام کے پیچھے ہم سنیں نہ چاہے ہم تنہا پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ جو ساری تربیت کریں، سب کو کھلاوے پلاوے، پیدائش سے لے کر موت تک اس کی ساری پرورش اسی کے ذمہ، اسی کو رب کہا جاتا ہے، جس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں پالن ہار۔ عالمین، عالم بہت سارے ہیں، وقت مختصر ہے، اتنا یاد رکھیں کہ سارے جہانوں کا پالنے والا وہ خدا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بظاہر رحمان اور رحیم کا ترجمہ ایک نظر آتا ہے، اصل میں رحمان کا ظہور دنیا میں ہوتا ہے اور رحیم کا ظہور آخرت میں ہوتا ہے۔
کہ رحمان اس کا دوسری لینگویج میں، دوسری زبان میں بظاہر الرحمن اور الرحیم کا کوئی ترجمہ ممکن نہیں ہے۔ وہ تو ہم سمجھنے کے لیے کر دیتے ہیں کہ مہربان رحم والا ہے، اور ہم اگر اس کو مفتی تقی نے لکھا ہے کہ اگر اس کو انگلش کی طرف جائیں تو الرحمن کا ترجمہ ایکسٹینسیو اور الرحیم کا ترجمہ انٹینسیو، یہ دو ترجمے کیے کہ اس میں چوڑائی بہت زیادہ ہے، الرحمن ہے پھیلاؤ دنیا میں، الرحمن یعنی کافر ہو کہ کسی بھی مذہب کا اللہ کو ماننے والا ہو کہ نہ ہو، اس کو بھی اللہ رزق دیتا ہے، چاہے اس کی نافرمانی گنہگار کو بھی دیتا ہے نا، کافر کو بھی دیتا ہے۔ تو یہ رحمان، الرحمن فی الدنیا والرحیم فی الآخرہ، تو رحمان کا ظہور دنیا میں ہوتا ہے۔ خیر، رحمان سے زیادہ رحیم میں ترجمہ رحمان سے زیادہ رحیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ظہور زیادہ ہے، اس طور پر کہ دنیا میں اللہ کی رحمتیں تو ہے لیکن مکمل نہیں، اور آخرت میں رحمتیں مکمل، اس اعتبار سے کہ دنیا میں تکلیف بھی ہوتی ہے، آدمی کھا تو لیتا ہے، نعمتیں بہترین استعمال کر لیتا ہے، لیکن خطرہ ہے کہ یہ ہضم ہوگا کہ نہیں ہوگا، الرحمن۔ اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی الرحیم مومنوں کو مکمل نعمتیں دیں گے اور اپنی نعمت کو مکمل کریں گے، الرحیم فی الآخرہ۔ یہ دو چیزیں، دو صفتیں اس صورت میں لا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کیا، تین باتوں کا حکم دیا، الرحمن الرحیم یعنی میں مہربان رحم والا ہوں۔ تو تین سبق دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ میں غضب کو ذکر نہیں کرتا، میں اپنی رحمت کو ذکر کرتا ہوں، یعنی میں غضبناک نہیں ہوں، ورحمتی وسعت کل شیء، میں غضبناک نہیں ہوں، میں رحمان ہوں، تم میری طرف رجوع کرو۔ دوسرے نمبر پر قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن بندوں کو کتنا بہترین خطاب دیا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ او میرے بندو، میں تم کو عذاب دے کے مجھے کیا ملتا ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، میں کیا کروں گا تم کو عذاب دے کر کے، اگر تم شکر ادا کرو، اگر تم ایمان لاؤ، اگر تم میری تعریف کرو، تب تم کو عذاب دے کے مجھ کو کیا ملنے والا ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر ادا کرو، ایمان لے آؤ تو مجھے کچھ نہیں ملنے والا ہے، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے تم کو عذاب دے کر کے۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ قدردان ہے، جاننے والا ہے۔ تو یہ الرحمن الرحیم، تو ایک مطلب کیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ نمبر دو، الرحمن الرحیم یعنی میں اتنا مہربان ہوں، تم میری طرف رجوع کرو، جب بھی تم گناہ کرو گے میں تم کو معاف کر دوں گا، تم اکتاؤ مت، میں رحمان ہوں، اسی ناطے تمہیں میری طرف رجوع کرنا چاہیے، تم دنیا کے بادشاہوں کی طرف مت سمجھو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اور تیسرے نمبر پر الرحمن الرحیم، جب میں رحمان اور رحیم ہوں تو تم بھی مخلوق پر رحم کرو۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، جو رحم کرنے والے ہیں ان پر اللہ رحم فرماتے ہیں۔ اور ارحم من فی الارض، تو زمین والوں پر رحم کر، یرحمکم من فی السماء، تم پر وہ رحم کرے گا جو آسمان میں ہے۔ یعنی ایک حکم دیا کہ میں جب رحمان اور رحیم ہوں اور تم مجھ سے رحمت کی امید رکھتے ہو تو تم بھی مخلوق کے ساتھ رحم کرو۔ اور مخلوق کے ساتھ رحم بہت طریقوں سے ہو سکتی ہے، لوگوں کو اب کپڑے پہنا کر کے، کھانا کھلا کر کے، یہ تو بہت ہوتا ہے، لیکن ایک رحمت یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ کے گھر تک لے آنا، یہ بھی بہت بڑی رحم ہے کہ اللہ کہیں کہ یہ بندہ کہیں جہنم کے حوالے نہ ہو جائے۔ ہمارے بزرگان دین جب کافر کا جنازہ جاتا تھا تو رویا کرتے تھے کہ اللہ اس کو میں نے دعوت نہیں پہنچائی، نے یہ جہنم کے حوالے ہو چکا۔ تو یہ ہے الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ جب قرآن کریم کی سورت کو پڑھا جاتا ہے، جب یہ آیت کو ہم پڑھتے ہیں، پہلی آیت پڑھتے ہیں تو اللہ کہتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب دوسری آیت پڑھتے ہیں تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی، میری ثنا بیان کی، میری ربوبیت کا اظہار کیا۔ الرحمن الرحیم، پہلی آیت میں توحید کا اظہار ہے تو دوسری آیت میں رسالت کا اظہار ہے،
رحمان اور رحم کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نبی کو بھیج کر کے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائے۔ اب باپ مہربان وہی ہوتا ہے جو بچے کی صحیح تربیت کر سکے، اور اچھا دوست وہی ہوتا ہے جو صحیح تربیت کر سکے، ورنہ گناہوں کی طرف جاوے نہ نڑو کہ وہ دوست نہیں ہے، وہ دشمن ہے۔ الرحمن الرحیم، تو یہ صحیح تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی تو رسالت کی گواہی ہے الرحمن الرحیم میں۔ اب تیسرے نمبر کی آیت ہے مالک یوم الدین، روز جزا کا وہ مالک ہے، دی ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن کا وہ مالک ہے۔ ایک سوال ہو سکتا ہے اس پر کہ آج بھی اللہ تو مالک ہے، تو کل کا خاص کیوں کیا؟ آج اللہ مالک نہیں ہے؟ ہم مانتے ہیں کہ مالک آج بھی اللہ ہے، ساری کائنات کا مالک آج بھی ہے، تو کل کا حکم کیوں؟ کہ کل کا مالک کیوں؟ یہاں پر اس آیت میں یہ کیوں کہا گیا کہ قیامت کے دن کا مالک؟ خاص کرنے کی وجہ کیا؟ تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کچھ نہ کچھ حکومتیں لوگوں کو دے رکھی ہے، اختیار دے رکھے ہیں۔ بادشاہ کے پاس حکومت ہے، کسی کے پاس کوئی ملک ہے، کسی کے پاس محلے کی حکومت ہے، کسی کے پاس ضلع کی، تو کسی کے پاس صوبے کی، تو یہ حکومتیں اللہ نے دے رکھی ہے۔ کل کسی کے پاس کوئی حکومت نہیں ہوگی، صرف وہی مالک ہوگا۔ تو کل عارضی حکومتیں بھی نہیں، خالص وہی مالک، مالک یوم الدین، میں ہی مالک ہوں، میرے علاوہ کوئی مالک نہیں۔ اگر یہ دل و دماغ میں آدمی کے بیٹھ جائے تو آدمی گناہوں سے بچ جائے کہ مالک یوم الدین، میرے رب کے پاس سامنے مجھے کھڑا رہنا ہے۔ کون ہے رب؟ دنیا کی کوئی طاقت بندے کو گناہوں سے نہیں روک سکتی اس آیت کے علاوہ، کہ میرے رب کو حساب دینا ہے۔ دنیا کی طاقت روکے گی تو کہاں تک؟ کہ جہاں تک وہ لوگ دیکھیں گے وہاں تک۔ یورپ میں 1922 میں شراب کے پر پابندی لگائی گئی کہ کوئی بندہ شراب نہیں پیے گا، پولیس تعینات کی گئی، کارخانے اور کمپنیاں بند کر دی گئی کہ شراب بند۔ 1922 میں یہ ساری حکومتوں کو حکم دے دیا کہ اب کوئی شراب نہیں بنائے گا، نہ کوئی پیے گا نہیں۔ پولیس کو گلی گلی میں تعینات کر دیا گیا اس پر روک لگانے کے لیے، بریک لگانے کے لیے۔ کیا ہوا؟ کارخانے بند ہوئے تو لوگوں نے گھروں میں بھٹیاں بنائی اور وہاں پر گھروں میں شراب کا بنانا شروع کیا۔ پولیس جہاں تک رہتی تھی وہاں تک نہیں پیتے تھے، بعد میں انہوں نے پینا شروع کیا۔ حکومت نے دیکھا کہ جو کارخانوں میں بنتی ہے اس سے زیادہ خطرناک یہ شراب ہے جو گھروں میں بنتی ہے، تو انہوں نے پھر تھوڑی مدت کے بعد اپنے اس قانون سے واپسی اختیار کر لی کہ ہم قانون واپس لیتے ہیں، ہم اس میں کامیاب نہ ہو سکے شراب بند کرنے پر۔ چنانچہ یہ ہوا۔ اب قرآن کریم جب مالک یوم الدین کا جذبہ ہو تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں عرب میں 200 سے زیادہ شراب کے نام تھے، اور جو جتنی زیادہ شراب پیوے اتنا زیادہ وہ عزت والا سمجھا جاتا تھا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں اپنے سوتیلے باپ حضرت ابو طلحہ کے گھر میں ایک مرتبہ شراب کی مجلس تھی، میں سب کو شراب پلا رہا تھا، کسی کی شراب منہ تک پہنچی ہوئی تھی اس کا پیالہ، لوگ کوئی بڑھ رہا تھا۔ ایک اچانک قرآن کریم کی آیت کریمہ اتری، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، تو ایک منادی حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، الا ان الخمر قد حرمت، کہ سنو شراب حرام ہو چکی ہے۔ جب یہ بات لوگوں کے کانوں میں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ جو لوگ شراب کے اتنے عادی تھے، منہ تک شراب کا پیالہ پہنچ چکا، تو وہ شراب اسی وقت ایک گھونٹ مارنا بھی انہوں نے پسند نہیں کیا، نے وہ شراب وہاں پر چھوڑ دی، کہا کہ اب اللہ کا حکم ہے، اب ہم اس کو نہیں پی سکتے۔ چنانچہ 3 دن تک مدینہ کی گلیوں میں شراب بہتی رہی اور لوگوں نے اسی شراب کو چھوڑ دیا کہ اب اللہ کا حکم آ چکا، اب ہم اس کو منہ میں نہیں لگا سکتے۔ یہ ہے حکومت میں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں فرق، کہ جب بندہ خدا سے ڈرتا ہے تو ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ ابھی تو حکم آیا ہے، یہ پیالہ بڑا ہے اس کو تو پی لوں، نہ کہا نہیں ہو سکتا۔ کہ مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک، قیامت کے دن کا وہ مالک ہے، وہ رب ہے، یہ ہے۔ تو یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جب بھی ہم تنہائی میں ہو، لوگوں کے سامنے بچیں تو تنہائی میں بھی گناہوں سے بچیں۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا وہ مالک ہے۔ آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین،
ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پہلی 3 آیتوں میں 3 عقیدے ثابت ہوئے۔ پہلی آیت میں توحید کا عقیدہ ثابت ہوا، دوسری آیت میں رسالت کا عقیدہ ثابت ہوا کہ نبی آتے ہیں، اور تیسری آیت میں بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ ثابت ہوا۔ تو اب جب دنیا میں بھی ہمارا رب اللہ، آخرت میں بھی ہمارا رب اللہ، تو یقین یہی ہے ایاک نعبد کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ جب دنیا میں بھی تو رب ہے، آخرت میں بھی مالک تو ہی ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ عبادت بھی تیری ہی کی جائے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تاکید ہے، ایسا نہیں کہ تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں، تیری بھی، اللہ کی بھی کرتے ہیں، غیروں کی بھی کرتے ہیں۔ جہاں من چلے جگر چلے تو اسی طرف چلے جانا۔ ایاک نعبد، یہ حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکا نہیں جا سکتا۔ ایاک نعبد۔ اب سوال ایک ہو سکتا تھا کہ ایاک نعبد میں کہ ہم تیری ہی اللہ ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں، تجھے رب ماننا چاہتے ہیں، لیکن حالات دنیا کے ایسے ہیں کہ ان حالات میں ہم عبادت پر عمل نہیں کر سکتے۔ جہاں پر لانچ اور رشوت کا بازار گرم ہے، سود کا بازار گرم ہے، جوا اور شراب کا بازار گرم ہے، زنا کے بازار گرم ہے، جھوٹ کے بازار گرم ہے، تو ان چیزوں میں ہم تیری عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ابتدائی دور، اس وقت تو یہ کچھ نہیں تھا، مارنے کی بات تھی کہ اسلام میں داخل ہونے اس کو مار ڈالنے کا، یہ اشکالات ہو سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مجھ ہی سے مدد مانگو، میں تم کو ہدایت دوں گا۔ تم کو یہ تمام چیزوں میں اشکال ہے کہ کیسے جی سکتے ہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدد مانگی، صحابہ نے مدد مانگی، تو بادشاہوں کے قلعوں میں جا کر کے انہوں نے کہا کہ تو کیا ہمیں نبی کے طریقے کو چھڑوا سکتا ہے، ہم تو ہمارے نبی کے طریقے پر کھانا کھائیں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اسی سے مدد مانگے تو آگے کام چلتا ہے۔ تو یہ کہا کہ اگر تم کو یہ خطرہ ہے کہ ہم تو نماز میں بار بار اس کو پڑھتے ہیں، تو یہ توجہ، ایاک نعبد، اللہ تیری ہی نماز پڑھتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ طاقت بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں، یہ ہدایت بھی تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، مدد بھی تیری طرف سے ہو سکتی ہے، تو ہی ہماری مدد فرما۔ ایاک نعبد وإیاک نستعین، تو ہی مدد کرنے والا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو تو سیدھا راستہ دکھا دے۔ سیدھا راستہ کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، جس پر تیرا انعام ہوا۔ اب راستہ ڈھونڈنے کہاں جائیں گے؟ تو کہاں نبیوں کا راستہ ڈھونڈو نے، انبیاء کا راستہ۔ اس کی تفسیر قرآن کریم کی دوسری جگہ پر ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ راستہ۔ اگر کوئی بندہ یوں کہے کتاب پڑھ کر کے ڈاکٹر بن جاوے تو وہ قبرستان آباد کرنے کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اور کوئی بندہ، کوئی عورت یہ کتاب لے کر کے اس میں مینو دیکھ کر کے اندر سبزیاں اور الگ الگ قسم کی آئٹمیں بنانے کی چیزیں وہاں پڑھ کر کے ڈائریکٹ وہ چولہے پر چڑھ جاوے تو وہ گھر میں طوفان کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی۔ کہ میں ایک بک لے کر کے آئے ہوں، اس میں یہ کھانا بنانے کے طریقے ہیں تو میں اسی سے اپنا کھانا بناتے ہوں، وہ کچھ نہیں بنا سکتی، اس کو باورچی کے پاس جانا پڑے گا، اس سے نہیں بنے گا۔ اسی طریقے پر کوئی بندہ قرآن خالی اوپر پڑھ لے نے، حدیث اوپر پڑھ لے نے، اوپر پڑھنے کے بعد یوں کہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، نہ کہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ تم ان لوگوں کے راستے پر چلو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، نبی کے طریقے کو دیکھو کہ نبی نے کیسا کھایا، نبی نے کیسے پہنا، نبی نے اس کی ترجمانی کی۔ صراط الذین انعم، دو چیزوں میں سے ایک چیز نہیں چلے گی، دونوں کی ضرورت ہے، کتاب کی بھی ضرورت ہے، نمونے کی بھی ضرورت ہے کہ کیسے عمل کیا جائے گا۔ صراط الذی، اوپر قرآن کریم کی آیتوں کو اوپر دیکھ کر کے ہم یوں سمجھے کہ یہ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے۔ مغضوب سے مراد کون ہے؟ مغضوب سے مراد یہود ہے، کہ یہود لوگ کیا کرتے تھے، ان کے پاس کتابی علم تھا، اس کے باوجود ان لوگوں نے شرارت کی، نہ حق پر نہیں آئے، تو ان پر غضب ہوا، تو مغضوب سے مراد یہود ہے۔
اور ضالین سے مراد نصارہ ہے کہ نصارہ نے کیا کیا؟ نصارہ نے علم پر عمل نہیں کیا، ان کے پاس علم صحیح حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، یہ کہ انہوں نے ایک خدا کے بجائے 3 خدا بنا ڈالے، ولضالین۔ تو مغضوب سے مراد یہود ہے کہ علم ٹھانے جد پر عمل نہیں کیا، نے ولضالین، ان لوگوں نے علم کو حاصل ہی نہیں کیا، صحیح راستے پر پہنچے ہی نہیں، ولضالین۔ تو یہ دونوں راستے ہیں، تو 2 چیزیں کہ علم بھی سیکھو نے صحیح راستے کو تلاش کرو، علم کو سیکھ کر کے غلط راستہ نہیں، تو یہ 2 چیزوں کا حکم آیا۔ تو یہ سورت بار بار نماز میں پڑھی جاتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ ہم بار بار پڑھتے ہیں، ہم دعا ہر نماز میں کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے ہدایت دے دے، لیکن دل سے ہونا چاہیے کہ مجھے ہدایت، یہ سوچیں کہ میں اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتا ہوں۔ اب ایک سوال ہے کہ نبی بھی ہدایت کا محتاج ہے؟ یہ دعا تو نبی بھی پڑھتے تھے، چلو نبی ولی بزرگ سب پڑھتے ہیں، تو نبی بھی محتاج؟ نبی تو حالانکہ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے، تو نبی بھی محتاج، اہدنا الصراط المستقیم، نبی بھی ہدایت کی دعا کرتا۔ ہاں، اللہ کا محتاج نبی بھی ہے، اللہ تبارک و تعالی جب تک کسی کو راہ پر نہ لاوے کوئی آ ہی نہیں سکتا، تو جب نبی محتاج ہے اللہ کے پاس ہدایت کا، تو ہم تو بطریق اولا محتاج ہیں۔ اسی لیے جب نبی اللہ سے دعا کرتے مانگتا ہے تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم رجوع اسی کی طرف کریں، کسی کے پاس کوئی چیز نہیں مانگی جا سکتی۔ تو یہ قرآن کریم کی مختصر صورت، اس کا ترجمہ ذہن میں رکھیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، مہربان نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا وہ مالک ہے، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو جب یہ نماز میں یہ آیت پہنچے تو پوچھنا کہ کیا اللہ کی عبادت کرتا ہوں کہ کبھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو نماز چھوڑ دیتا ہوں کہ دوسری کی طرف جھک جاتا ہوں؟ ایاک نعبد وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے اللہ، نماز پڑھنے کے لیے تو ہی مدد کر، روزے رکھنے کے لیے تو ہی مدد کر، حج پر جانے کے لیے تو ہی مدد کر، یہ نیت کریں کہ تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، تو ہی ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے، تیرے علاوہ کوئی نہیں دکھا سکتا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا اور وہ لوگ جو گمراہ ہوئے۔ یہ 2 لوگوں کا راستہ نہیں، یعنی یہود اور نصارہ کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں نیک لوگوں کا راستہ چاہیے۔ یہ صورت تو بڑی تفصیل تلک ہے، اس کے لیے تو مستقل وقت چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پوری زندگی بھی اگر اس کی تفصیل لکھیں پھر بھی کم ہے، نہیں ہو سکتا۔ یہ مختصر ترجمہ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پورا رمضان کا مہینہ آپ لوگ بیٹھے رہے، آدھا پونا گھنٹہ، ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی بھول ہو گئی ہو، اور آپ لوگوں کا حق ہو سکتا ہے کہ مجھ سے ادا نہ ہوا ہو، تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ آپ لوگوں نے تو وقت دیا مجھے، اور مجھے اللہ نے یہاں پر انتخاب کے طور پر یہاں بھیجا، ہو سکتا ہے کہ حقیقت میں مسلموں کا حق ادا نہ کر پایا ہوں، ہو سکتا ہے صحیح تعلیم جو پہنچانی چاہیے وہ مجھ سے نہ پہنچ پائی ہو، تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ کل قیامت کے دن مجھے بھی حساب دینا ہے میرے رب کو، تو آپ سے میں دل سے معافی چاہتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ ہو سکتا ہے کبھی زور سے زجر و توبیخ کے ساتھ آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کی ہو، تو میں اس پر بھی آپ سے معافی چاہتا ہوں، کیونکہ قرآن اور حدیث کا مسئلہ ہے کہ کبھی کوئی بول دیا ہو سال بھر میں یا کبھی بھی، تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ اور اگر آپ کے حقوق میں کوئی کمی رہ چکی ہو تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، یا مجھ سے کہہ دیں کہ میری یہ چیز باقی رہ گئی ہے تو انشاءاللہ اس کی تلافی کی جائے گی۔ دوسرا کہ میں تمام مسلموں کا اور ماں بہنوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے سال بھر اپنے گھروں میں غلے رکھے، تو وہ غلے یہاں پہنچے، 1 لاکھ کے قریب رقم پہنچی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے اس عطیے کو بے حد قبول فرمائیں۔ اصل میں غلے گھر پر رکھنا یہ اس لیے ہے کہ ماں بہنوں میں سخاوت کی عادت آئے، پیسے مقصود نہیں ہے، پیسے تو مرد حضرات مسجدوں میں دے دیتے ہیں، ہر ایک دیتا ہے، اصل میں ہماری اولاد کو یہ عادت ہماری اولادوں میں آئے، ہماری ماں بہنیں اس کو دیکھیں کہ اس طریقے پر سخاوت کی عادت ہمارے دلوں میں پڑے، مال کی جو محبت ہے وہ دلوں سے ختم ہو،
حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں میں باقاعدہ اس کی دعوت دی کہ عورتیں تم صدقہ دیا کرو، تم اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اس لیے کہ میں نے جہنم میں تم کو سب سے زیادہ دیکھا ہے، کیونکہ تم لان تان کرنے والی زیادہ ہو۔ تو یہ عادت ڈالنے کے لیے ہے، ایسا نہیں کہ مجبوری کے درجے میں، بوجھ کے درجے میں۔ تو اصل میں جب سے وصول کیے گئے تو یہ بھی ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ سال بھر ہم کچھ نہیں ڈال پائیں گے تو ہم روکڑ دے دیتے ہیں، یہ پیسے کیش دے دیتے ہیں، 200 300 400 جو بھی ہے دے دے۔ اصل میں یہ مقصود نہیں ہے، مقصود تو وہ ہے کہ آپ اپنی کمائی میں سے، اپنے پیسوں میں سے ایک 2 روپے جو دے رہے ہیں، یہ اصل مقصود ہے کہ 5 روپے 10 روپے جو آپ ڈال رہے ہیں، اس سے آپ کے دلوں کا جذبہ بیدار کرنا مقصود ہے، ورنہ دوسرا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر چلا رہا ہے، کبھی یہ موقع نہیں آیا کہ ہم اس کے واسطے بھیک مانگ لیں، اللہ ہے چلا رہا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں، ہمارے گھر میں ہمارے بچے اس عادت کو پیدا کریں۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، تمام ماں بہنوں کی خدمتوں کو بھی قبول فرمائے، مردوں کی خدمتوں کو بھی قبول فرمائے، معتکفین حضرات کے اعتکاف کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جس لائن کی جو بھی خدمتیں ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی میں رمضان باقی رکھا ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ وہ توفیق دے کہ پھر سے ہم اس کو وصول کرنے کی کوشش کریں، اور اگر مقدر میں یہ آخری مہینہ ہے، نہیں کہہ سکتے کون دنیا سے جا سکتا ہے، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی آخری گھڑیاں پوری ہونے سے پہلے ہمارے اوپر مغفرت کی مہر اللہ لگا دے، کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ دعا کریں، اللہ کی تسبیح پڑھ لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کے بعد دعا کرتے ہیں 11 مرتبہ۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم صل علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ جو تو نے بطور مہمان کرم نوازی کے طور پر ہمیں ایک مہینہ عطا کیا، مولا کریم وہ بالکل ختم کے قریب ہے۔ مولا کریم اس مہینے میں تیری رحمت کا بھی نزول ہوتا ہے، تیری مغفرت بھی ہوتی ہے، مولا کریم اور جہنم سے آزادی بھی تو دیتا ہے۔ مولا تو ہم سب پر رحم کا معاملہ کرتے ہوئے مغفرت فرما کر ہمیں جہنم سے بری فرما دے، مولا جہنم سے بری فرما دے، مولا جہنم سے آزاد کر دے۔ مولا کریم
اگر زندگی کا یہ آخری مہینہ ہے ہمارے لیے، نہ معلوم کس کا وقت کب ہے، وہ تو ہی جانتا ہے۔ مولا کریم ہمارے لیے مغفرت کی مہر لگا دے، مولا معافی کی مہر لگا دے، جہنم سے براعت کی مہر لگا دے، جنت میں داخلے کی مہر لگا دے، ریان دروازے سے داخل ہونے کی مہر لگا دے۔ مولا کریم جنت کے داخلہ ہمارے لیے ہمارے مقدر میں فرما دے، مولا جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بنا دے۔ مولا اگر زندگی میں رمضان باقی ہے تو مولا ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ اس مہینے تک پہنچا کر کے اس میں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم یہ ایک مہینہ تھا جو گزر چکا، لیکن مولا ایک وعدہ تو اب بھی تجھ سے باقی ہے، اسلام کا وعدہ۔ مولا ایک روزہ ختم ہوا، اسلام کا روزہ باقی ہے۔ مولا کریم وہ تو ہماری موت وقت ختم ہوگا، مولا کریم اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ مولا اسلام کا روزہ جھوٹ سے ٹوٹتا ہے، مولا اسلام کا روزہ زنا سے ٹوٹتا ہے، تیری نافرمانی سے ٹوٹتا ہے۔ مولا کریم اس پر ہمیں جمے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم تو ہمارا رب ہے، تو ہماری تربیت کرتا ہے، ہمیں پالتا ہے۔ مولا کریم ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہمیں ہدایت عطا فرما، تو ہمیں ہدایت عطا فرما، تو ہمیں ہدایت عطا فرما، غلط راستے سے حفاظت فرما۔ مولا کریم ہمارے والدین، اساتذہ، رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے۔ مولا کتنے مرحومین گزشتہ سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، مولا وہ انتقال کر چکے، مولا تو ان کی مغفرت فرما دے، کروٹ کروٹ چین سکون نصیب فرما دے۔ مولا قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ مولا کریم تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ ہم لوگوں میں سے جن لوگوں کے والدین مولا قبروں کے حوالے ہو چکے، آپ کی رحمت کی آغوش میں آ چکے، مولا کریم تو ان کی مغفرت فرما دے۔ ہمارا حق بنتا ہے والدین کے لیے دعائیں کرنا، تو نے خود قرآن میں حکم دیا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ مولا اسی ناطے ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، مولا تو مغفرت فرما دے، مولا جنت کا باغیچہ بنا دے ان کی قبروں کو، مولا جہنم کے گھرے سے حفاظت فرما دے۔ مولا جن لوگوں کے والدین بقید حیات ہے، مولا کریم دنیاوی زندگی میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے ان کی اولادوں کو، اور مولا کریم آخرت میں مغفرت کا ذریعہ بنا دے، مولا آخرت میں مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ جن لوگوں کے رشتہ دار انتقال کر چکے، مولا ہر ایک کی مغفرت فرما دے، مولا ہر ایک کی جو دلی تمنائیں، ہر ایک کی ہر جائز تمنا پوری فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ مولا کریم نوجوان حضرات، بڑے بوڑھے اعتکاف میں بیٹھے، مولا کریم تو ان کے اعتکاف کو قبول فرما لے، مولا خالص تجھے راضی کرنے کے لیے بیٹھے۔ جہاں پر دنیا میں لوگ نئے نئے رسم و رواج اور فتنوں میں مبتلا ہے، ایک ایک لمحہ گناہوں کی طرف گزر رہا ہے، مولا ایسے وقت میں تو نے ان لوگوں کو مسجد میں روک دیا، یہ خالص تیری مہربانی ہے۔ مولا کریم تو ان کے ان اعتکاف کو قبول فرما، کچھ نہیں تو سب سے بڑا انعام یہ ہوا کہ لوگ گناہ سے رکے رہے۔ مولا کریم بس اس رکاوٹ کے صدقے میں تو ان کی مغفرت فرما دے۔ مولا کریم پوری بستی کے لیے اور پوری امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ مولا کریم ان کے والدین کے لیے کل قیامت کے دن مغفرت کا ذریعہ بنا دے، ان کی والدین کے، ان کی اولادوں کے لیے اور ان کی نسلوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ مولا کریم تمام لوگوں کی جو بھی خدمتیں ہوئی اس کو قبول فرما لے۔ حقیقی خدمت تو روحانی ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنے کی خدمت۔ مولا کریم جو لوگ مسجدوں میں آتے رہے، مولا تو ان کی مغفرت فرما۔ مولا آئندہ بھی ہر نماز میں 5 وقتہ نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا کریم رمضان گیا ہے، نمازیں بھی باقی ہے، مولا رمضان گیا ہے، قرآن کی تلاوت باقی ہے۔ مولا کریم یہ باتیں ہمیں سمجھا دے، اور بقیہ دنوں میں بھی ان مسجدوں کو تو آباد کر دے۔ مولا کریم امت کے گنہگاروں کو درگزر فرما دے، امت کے گنہگاروں کو معاف کر دے۔ مولا کریم تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ مولا کتنے مسلمان عید کی خوشی کے موقعوں پر اور ایسے رمضان کے موقعوں پر بیچاروں نے اپنے دن قیدوں میں گزار دیے، مولا کریم جیلوں میں گزار دیے، ان کے بھی بال بچے ہیں، ان کے بھی رشتہ دار ہیں، مولا تو ہی جانتا ہے ان کے گھر والوں کا عالم کیا ہوتا ہوا۔
مولا گھر والوں کو جزائے خیر عطا فرما، مولا وہ قیدوں میں جانے والوں کو بہترین بدلہ عنایت فرما، مولا یقیناً وہ گئے ہیں تو تیرے دین کے لیے ہی گئے، خالص اس لیے کہ تجھے پکارا کہ تو میرا رب ہے، اس واسطے وہ گئے ہیں۔ مولا تو ان کے چھٹکارے کی کوئی آسان شکلیں صورتیں پیدا کر دے، وہ تو ہی جانتا ہے کہ قید میں جا کر کے امت کو کیا فائدہ ہوگا، وہ تیری مشیت میں ہے۔ مولا ان کا قیدوں میں جانا تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، غیروں کے لیے ہدایت پڑھانے کا ذریعہ بنا دے۔ مولا یوسف قید میں پہنچے تو اسلام کی ترقی کا ذریعہ بنا، مولا یہ بھی تو تیرے بندے ہیں، ان کا پہنچنا اسلام کی ترقی کا ذریعہ بنا دے۔ مولا کریم تو ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرما، سکون عطا فرما۔ مولا وہ تو جس کا گھر کا مالک جاوے اسی کو پتہ چلتا ہے کہ قید کیا ہوتی ہے، مولا ظالموں کی قید سے رہائی عطا فرما دے۔ مولا ایسے رمضان کے مہینے میں کتنے مسلمانوں کو پر ظلم کیے گئے، مولا ظالموں کو ظلم سے روک دے، ظالموں کو ظلم سے روک دے۔ مولا یہ ظالم دنیا کے کتے ہیں، وہ تو ایسا ہے کہ جیسے ایک بکریاں چرانے والا بکریوں کا ریوڑ لے کر کے چلتا ہے تو اپنے ساتھ شکاری کتے رکھتا ہے کہ اگر کوئی بکری ادھر ادھر ہو جاوے تو وہ کتا بھونک دے تو وہ ریوڑ میں آ جاتی ہے۔ مولا کریم تو نے تو ہمارے لیے مضبوط قلعے مسجدیں رکھی کہ تیرے بندے اسی میں چڑھتے رہے، تیرے بندے اسلام پر چڑھتے رہے، ہم بھٹکے تو تیرے یہ کتے آئے کہ ہم کو راہ پر لا کر کھڑا کر دے کہ تم مسجد کو آباد کرو، ہم ہٹ جائیں گے۔ مولا کریم لیکن ہم نہیں سمجھ پائے، ہم گالیاں ان کو دیتے رہے، حقیقت میں قصور ہمارے اعمال کا ہے، ہماری اپنی ذاتوں کا ہے۔ مولا کریم ہمیں ہدایت عطا فرما، ہم سب کو ہدایت عطا فرما۔ مولا ظالموں کو ظلم سے روک دے، مولا ظالموں کو ظلم سے روک دے۔ جن لوگوں پر ظلم ہوئے ہیں ان کے ایمان کی حفاظت فرما، ان کے اعمال کی حفاظت فرما، ان کی عزت کی حفاظت فرما، ان کے مالوں کی حفاظت فرما۔ مولا مرتد ہونے سے اس امت کی حفاظت فرما۔ مولا بہت ساری نوجوان لڑکیاں گینوں کے حوالے ہو چکی، وہ ہمارا اپنا قصور ہے، مولا ان لڑکیوں کو ہدایت عطا فرما۔ مولا اب دوسری لڑکیاں غیروں کے حوالے نہ ہو، اس سے حفاظت فرما۔ مولا کریم ہماری لڑکیوں کو ہدایت عطا فرما، نوجوان طبقے کو ہدایت عطا فرما، بڑے بوڑھوں کو ہدایت عطا فرما، بچوں کو ہدایت عطا فرما، ماں بہنوں کو ہدایت عطا فرما، پوری امت کو ہدایت عطا فرما، سیدھی راہ عطا فرما دے۔ مولا جہاں تک یہ زندگی مقدر ہے اسلام پر باقی رکھ، اور مولا جب بھی تیرا بلاوا مقدر ہو کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے۔ مولا ہماری یہ دعائیں محض آپ ہی کے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اور آپ کے برگزیدہ اور نیک بندوں کے صدقے میں اور حاضرین میں جو بھی آپ کا نیک بندہ ہو اور ماں بہنوں میں آپ کی جو بھی نیک بندی ہو، زندگی کے کسی عمل کو قبول فرما کر کے ہم سب کی ساری دعائیں قبول فرما لے۔ مولا کریم ماں بہنوں کو ہدایت عطا فرما۔ مولا ماں بہنوں کو کیسے بھول سکتے ہیں، مولا انہوں نے دن بھر روزہ رکھ کر کے سحری افطاری کا نظم فرمایا، کبھی مسجد میں مسافروں کے لیے آنے جانے والوں کے لیے انہوں نے افطاری کا نظم کیا، یقیناً بہت بڑی خدمتیں انجام دی۔ مولا تو ان کو جزائے خیر عطا فرما، مولا تو ان کی خدمتیں قبول فرما لے۔ مولا یہ خدمتوں کے سلسلے میں ان کو ہدایت عطا فرما، ان کو باحیا بنا دے، ان کی اولادوں کو نیک بنا دے، ان کو جنت کا مستحق بنا دے، جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بنا دے۔ مولا ہماری یہ دعائیں آپ ہی کے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔